الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 تک کا لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ ورس نمبر 41 سورہ بقرہ 246۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ جو کلام میں نے نازل کیا اس پر، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ یہ آیت مدینہ منورہ میں جو یہود کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کانٹیکسٹ ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں تو یہود سے بالکل کوئی انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں یہود آباد تھے۔ یہود جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تمام تر یہودی اور اکثر ترین عیسائی کرسچنز یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی فرمایا تھا، ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کو امن کا ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں ان آیات میں یہود کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کو اسلام کی دعوت کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں، ان کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی جو بدعنوانیاں ہیں، جو کرپشن ہے، اس سے بھی ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اس عہد کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے، تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو، اس کے اندر چیزوں کو ایڈ مت کرو، مائنس مت کرو، اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لاؤ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، اور وہ عرب میں آئیں گے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ تو اس بات پر انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب ہیں ان پہ ایمان نہیں لاتے، ہم تو اپنی نسل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی یہود میں سے اگر نبی ہوں تو پھر ہم ایمان لے آتے۔ تو لیکن اس بات پر انہوں نے منمانی تعویلیں شروع کی اور تورات کے احکام کو ہی بدل ڈالا۔ تو ان کے اس طرز عمل کی جو وجہ تھی اس کے پیش نظر یہاں ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے تھے، قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے ان کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں، اور قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ آخری نبی کی تشریف آوری اور پیشن گوئیوں کو سچ ثابت کرتا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے ایمان لے آتے، کیونکہ ان کو تو معلوم تھا، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے تھے، اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس طرح گویا
بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب یعنی قرآن کی آیات کو جھٹلانے کے لیے پیش تھے، اسی لیے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکام کو مائنس کرتے تھے یعنی چھپا لیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ دیکھو میری آیات کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر دنیاوی معمولی سامان کے لیے نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڈ نہ کرو، ملاؤ مت، حق اور ہے اور باطل اور ہے، جیسے اندھیرا اور ہے اور روشنی اور ہے، اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ تو یہاں یہ بات کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہ بات جو ہے یہ کیوں فرمائی گئی؟ یہ اس لیے فرمائی گئی کہ نماز اور زکوٰۃ تو یہود کی تورات میں بھی حکم موجود تھا اور ان کے مذہب میں یہ بات موجود تھی، ساتھ میں ایڈیشنل فرمایا گیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو رکوع کا ذکر خاص یہاں اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے، تو یہاں ان کو خاص طور پہ حکم دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو نماز عطا فرمائی ہے، جو آسمان سے جو اب حکم آیا ہے نماز کا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی ہے، تمہاری کتاب میں وہ نہیں تھی، اب اس کو تمہیں ماننا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو چاہے اپنے حکم میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور یہی انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے حکم کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے۔ تو فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صرف نماز ہی اہم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مالی عبادت ہے وہ کرنا بھی لازم ہے، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنا، جیسے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، تو ان 8 شعبہ جات میں اپنے مال کو خرچ کرنا یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں کے لیے فرض ہے، اور اسی سے معاشرے میں سوسائٹی میں بیلنس پیدا ہوتا ہے کہ عبادات بھی کی جائیں اور ساتھ ساتھ اکنامکلی بھی معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو 68 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ نماز یعنی بدنی عبادت اور ساتھ میں اکنامکلی بھی اسٹرانگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں نظام دیے ہیں، یعنی دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دین کو اپنا لو اور دنیا کو چھوڑ دو، یا دنیا کو اپنا لو اور دین کو چھوڑ دو، جیسے ہمارے ہاں ٹرم چل پڑی ہے کہ جی یہ تو دیندار ہیں، جی یہ ریلیجیس ہیں، اور یہ جی دنیا دار ہیں، جی ان کو تو یہ تو دین کا جو ہے نا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں بھئی، ہر مسلمان کو دیندار بھی ہونا ہے اور دنیا دار بھی ہونا ہے۔ اگلی آیت ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ اور بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو یعنی کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں، اتنی بھی عقل نہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہی خطاب فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو تم تو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے تم تو اپنے آپ کو دینی پیشوا مانتے ہو، کہتے ہو کہ جو سچائی جو تورات میں ہے، جو مذہب ہمارے پاس ہے، جو جتنے ہم خدا سے قریب ہیں اور کوئی نہیں ہے، تم سب لوگوں کو یہ بات بتاتے ہو، تو پھر تم اپنے آپ کو کیوں بھول گئے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کو حکم کیوں نہیں مانتے؟ تتلون الکتاب، تم تو تورات کا مطالعہ بہت اچھی طرح جانتے ہو، اس کے علوم کا اور اس کے
اندر احکامات کا تمہیں پتہ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے اور آخری کتاب نے نازل ہونا ہے، تو پھر اب تم کیوں بھول رہے ہو اس بات کو؟ افلا تعقلون، عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس سے کیلکولیٹ کرو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اس کو تبدیل کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات تمہیں اس کا عذاب دے گی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسرا اس میں جنرلی جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور پھر خود جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کرنا، یہ بڑے عذاب کی بات ہے، اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو نیکی کا حکم کرتا ہے لیکن غلطی سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، تو ان لوگوں کی چھوٹ ہو جائے گی۔ ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم پیار سے، محبت سے، حکمت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ضرور اس کا اثر اپنے اوپر بھی ہوتا ہے، ضرور اس کا اثر ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ تو دوسروں کو نماز کا کہتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا۔ تو اس بات کو جو بھی انسان دعوت نیک اعمال کو اپناتا ہے تو ضرور اس کی ذات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو اگر ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اور تم مدد چاہو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لَكَبِیرَةٌ، یہ کام، یہ مانگنا، یہ نماز، کبیرۃن، یہ لازم طور پر یہ مشقت کا کام ہے، یہ بھاری ہے۔ الا علی الخاشعین، یہ مشکل لگتا ہے لیکن ان لوگوں کو نہیں لگتا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے کچھ بھاری یا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں یہ بات بڑے وثوق سے اللہ تعالیٰ کا حکم ذکر کیا گیا کہ دیکھو، ہر انسان کو مدد چاہیے ہوتی ہے، ہر انسان کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، خواہشات ہیں۔ تو جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، حاجت پیش آئے، تمہیں مجبوری ہو، تمہیں کوئی بیماری ہو، جب تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو فوراً کیا کرو؟ سب سے پہلے صبر کے عمل کو اختیار کرو، اس کو برداشت کرو، اس پر چیخو چلاؤ نہیں، اس پر گلے شکوے نہ شروع کر دو، اس پر چیخو پکار مت کرو، اس پر لوگوں پر چیخنا چلانا نہ کرو، اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کو برداشت کرو، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے، وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، جائے نماز بچھا لو، اور 2 نفل پڑھ کے، یا فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ بے شک یہ ہے مشکل کام، لیکن اس مشکل کام کو کرنے کے بعد ہی اللہ کی مدد تم پر آئے گی۔ تو یہاں اور کوئی بات نہیں کہی کہ یہاں چلے جاؤ تو وہاں چلے جاؤ، تو یہ کر لو تو وہ کر لو، نہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل کام پیش آتا، درپیش ہو جاتا، کوئی پریشانی آ جاتی، تو فوراً نماز میں متوجہ ہو جاتے، نماز کی نیت باندھ لیتے، چاہے وہ نفل نماز تھی، چاہے وہ سنت نماز تھی، چاہے وہ فرض نماز تھی۔ نماز اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، انسان کا کنیکشن جوڑ لو اور اللہ سے مانگو۔ اللہ تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور میرے نبی کے طریقے کو اپنا لیا، نماز کو اپنا لیا، تو وہ مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ وقتی طور پہ حل کرتا ہے فوراً، یا وہ دیر سے حل کرتا ہے، یہ تو اس کی حکمت ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتری ہے، وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، تو ہمیں تو ہر حال میں اس کے امتحان اور اس کی آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ تو نماز بہت اہم ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، آخری آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہم راجعون، الیہ راجعون،
اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ رب ہمیں اپنے اعمال کی جزا دے گا۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے احکامات کو اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دیں۔ اسی میں میری اور آپ کی دنیا کی، قبر کی، حشر کی، پل صراط کی اور جنت کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آزمائشوں میں یقین اور توکل کے ساتھ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔